وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی جانب ہم نے انہی کے بھائیوں میں سے شعیب کو بھیجا۔ یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لیے منجی اور ہادی بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا، اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، میں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں اور تول میں۔ دیکھیں ہمیشہ سے دنیا میں دو ہی انسٹرومنٹ ہیں کسی چیز کو ماپنے کے لیے، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، ویسے تولواں کپڑا بھی ملتا ہے فیصل آباد میں وہ جو ریجیکٹڈ قسم کا ہے، لیکن عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کے اندر، گزوں کے اندر، کہ اتنی لمبائی ہے اس کی۔ اس زمانے میں بھی ان کے اپنے ایک میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے، یا تو چیز ماپ کے دی جاتی ہے یا تول کر۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں دودھ جو ہے وہ تولا نہیں جاتا، یہ غلط العام ہے، ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو، وہ 1 کلو دودھ نہیں ہوتا بلکہ وہ 1 لیٹر دودھ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا وزن کریں گے تو وہ 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ دودھ گاڑھا ہوتا ہے بنسبت پانی کے، اگر وہ خالص دودھ ہے تو ہاں، بال نہ خالص بھی ہو پھر بھی پانی سے تھوڑا زیادہ ہی اس کا وزن ہوگا۔ تو 1 لیٹر پانی اور 1 لیٹر 1 کلو گرام پانی یہ برابر ہوتے ہیں۔ جو میئرمنٹ کے لیے انہوں نے بینچ مارک کیا وہ پانی کو کیا ہوا ہے، 1 کلو جو پانی ہے وہ جتنی جگہ گھیرتا ہے وہ 1 لیٹر کہلاتی ہے۔ اب پانی کو بنیاد بنا کے اسپیسیفک گریوٹیز چیزوں کی رکھی ہوئی ہیں، سونے کی 19.3 ہے، یعنی وہ پانی سے 19 گنا زیادہ وزنی ہے۔ تو پانی اور دودھ یہ آلموسٹ قریب قریب ہے، کیونکہ دودھ 90% پانی ہوتا ہے۔ تو یا چیزیں ماپی جاتی ہیں تولی جاتی ہیں، تو دودھ بھی آپ کو ماپ کے دیا جاتا ہے۔ تولنے والی چیزیں چینی آپ تول کے لیتے ہیں کلو گرامز کے اندر، فروٹ وغیرہ اکثر تول کے ملتا ہے، چند ایک فروٹس ہیں جو درجن کی تعداد میں ہے، تو وہ جو درجن بھی ہوتے ہیں وہ بھی ماپے جا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ماپے جا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی آپ گنتی کو گن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 کام وہ کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مت کمی کرو ناپ اور تول میں، اور دیکھیں آپ کی قوم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھئی سارے کام جو الگ الگ امتوں میں خرابیاں تھیں نا وہ ساری جمع کر کے ادھر آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں کے اوپر ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ساری خرابیاں بھی جمع ہو کے اسی امت میں آئی ہوئی ہیں، اور جو فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضیلت یہ تھی کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام شفٹ ہوا تھا، وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، اور جو اگلی امتیں تھی جو برائیاں کرتی تھی نا وہ ساری انہوں نے مستعار لی ہوئی ہیں، وہ ساری برائیاں جو الگ الگ کسی قوم کے اندر تھی وہ جمع ہو کے اس قوم کے اندر اس امت میں آ چکی ہیں۔ تو مت کبھی کرو ناپ اور تول میں، انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے خوشحال ہو، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، جبکہ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں اس بات سے کہ عذاب نہ آ جائے تم پر ایسا کہ جو اس دن تمہیں گھیر لے گا۔ یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا۔ آپ دیکھیں حضرت شیخ الاسلام کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہیں بڑا خوشحال دیکھ رہا ہوں، بڑے خوش پھر رہے ہو، اور مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ منڈے جاؤ گے تسی۔ یہاں پہ بھی جو آپ کو یہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں نا، اور لوگ بھی بڑی مثالیں دیتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہیں،
بھائی لوگوں کو ملتے ہیں اور ہر وقت ہنسمکھ نظر آتے ہیں وہ، اور لوگ کہتے ہیں جناب بڑے ہی خوشحال ہیں جی، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ دنیاوی طور پہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور پھینٹی لگنے والی ہے۔ تو یہ جو بظاہر خوشحالی آپ کو کسی کی نظر آ رہی ہے، یا کوئی شخص اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہا ہے، تو وہ اپنا انالیسس کرے کہ وہ خدا کے معاملے میں بھی کیا سیریس ہے کہ نہیں۔ اگر وہاں سیریس ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ سارے خوش لوگ نظر آ رہے ہیں بظاہر، لیکن انہوں نے اپنی آخرت کے عذاب کے اسباب کیے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو عقل نہ ہوئے تھے، موجہ ہی موجہ جو ان کی قوم کر رہی تھی، اور شعیب علیہ السلام کو عقل تھی، تو انہوں نے کہا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، جبکہ مجھے تو خوف لگا ہوا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا اس دن جو کہ گھیر لے گا تمہیں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم پورا کر کے ناپ اور تول دیا کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، پیسے پورے لیتے ہو تو چیز پوری دو۔ یہاں پہ بھی ہم اکثر یہ فروٹ بیچنے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر 200 روپے کلو آم وارے میں نہیں ہے تو آپ 300 روپے کلو ریٹ کر دو، لیکن 200 کا ریٹ لگا کر کلو میں بھی 1 یا 2 آم تم خراب ڈال دو تو ہمیں وہ تو 300 کے ہی پڑ گئے نا، کیونکہ وہ تو خراب ہو گئے، تو پورا کلو تو نہیں نکلا۔ تو بہتر ہے کہ بھائی تم 300 لے لو، لیکن ایک ایک دانہ ہمیں چھانٹ کے دو، قیمت اپنی مرضی کی لگاؤ، اور پھر جو تم طے کرتے ہو نا پھر اس اعتبار سے دو۔ کیونکہ اگر کوئی شخص مارکیٹ سے چیز لینے گیا فروٹ، تو وہ اس لیے تو نہیں گیا کہ وہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے 1 کلو آم لینے ہیں جس میں سے پاؤ خراب ہوں اور 3 پاؤ صحیح والے، اور ایک پاؤ خراب دے دینا، اس کا میں ملک شیک بنا لوں گا۔ تو وہ جو خراب والے آم کا جو آپ نے ملک شیک بنانا ہے وہ تو بھائی 200 روپے کلو نہیں ہوگا، وہ تو پھر 100 روپے کلو بکے گا، سستا بکے گا، اور وہ الگ سے شیک بنانے والے لے جاتے ہیں دکانداروں سے۔ تو پھر وہ والا ریٹ لگاؤ نا۔ جب تم ریٹ لگا رہے ہو صحیح آم کا اور اس میں بھی داغی ڈال دیتے ہو تو یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ تو انصاف کے ساتھ تولو اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چیز تو صحیح دے رہے ہیں لیکن آپ نے اپنا ماپنے یا تولنے کا انسٹرومنٹ خراب رکھا ہوا ہے، جس طرح کہ اکثر جو پیٹرول پمپ ہے، آپ اگر 1 لیٹر پیمانے کے اندر ان سے 1 لیٹر پیٹرول لیں تو وہ 1 لیٹر پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح کا تو تجربہ ہم نے نہیں کیا ہوتا۔ آپ کر کے دیکھ لیں، اگر کوئی اس طرح کی چیکنگ والا بندہ آ جائے تو پھر انہوں نے 1 پمپ ایسا رکھا ہوتا ہے جس میں وہ پوری والی تول ہوتی ہے، جو اکثر بند پڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں تسی اتھوں جا کے پروا لو، جس سے کوئی اور نہیں مرواتا، وہ اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ پورا لیٹر والا انسٹرومنٹ لیں جس کے اوپر نشان بنا، اور آپ پیٹرول پمپ والے سے کہیں کہ یہ میں لیٹر کا انسٹرومنٹ لے کے آیا ہوں، اس میں ذرا مجھے 1 لیٹر ڈال کے دو۔ اول تو اتنی بات کرنے سے آپ کو وہ آگے سے جس طریقے سے ڈیل کرے گا آپ کو پتا چل جائے گا، اور اگر وہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ آپ کو اس پیٹرول پمپ کے اس والے سٹینڈ سے نہیں دے رہا ہوگا جہاں سے وہ باقیوں کو دے رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اگر 5 لگائے ہوئے یونٹ تو وہ 1 یونٹ آپ کو بند پڑا ہوگا، کہ اتھو جا کے پروا لو۔ اگر اسے یہ ہوا کہ یہ کوئی چیکنگ کے لیے آئے ہیں یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ادارے کے لوگ ہیں، یہ کام یہ کرتے ہیں۔ تو کم کر کے دینا یہ بھی بے ایمانی ہے، اور پیسے پورے لے کر خراب چیز دینا یہ بھی بے ایمانی ہے۔ دیکھیں یہ لوگ تو کم دیتے تھے نا، ہماری قوم تو ایک ہاتھ آگے بڑھ چکی ہے کہ کم کیا دینا ہے، خراب دینا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، ایماندار ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ مراد یہ کہ میرا کام صرف تمہیں بتانا ہے، بتانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، تم عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں عمل کرو گے تو اس کے بعد میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، اب وہی مینٹیلٹی جو آج کل بھی ہے لوگوں کی، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں
ان ہستیوں کی عبادت جو کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. اچھا بات دیکھیں ان سے یہ ہو رہی ہے کہ یار ناپ تول میں کمی نہ کرو اور بغیر ٹور پہنے. یہاں بھی آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ ایک اللہ سے دعا مانگو, اللہ ہی حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے. یہ 2-4 منٹ بات کرنا کہتے ہیں تسی ولیاں نہیں بنتے وہ بغیر ٹور پہنتے ہیں. بھائی بات اللہ کی ہو رہی ہے, جا رہے اور پاسے ہو. اور پھر دیکھیں جذباتی رویے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے تو اس کے خلاف, اور تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے. ادھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا اے دینداری ہے تیری, داڑھی رکھ کے تو جڑا ہے ان ساڑھے بڑے غلط ہو گئے نا. سیم وہی چیز تو پیغمبروں کے ساتھ بھی, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا ہم تصرف نہ کریں اپنے ہی مال کے اندر. جو یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا تو اپنی قبر ہی جانا ہے, میں اپنی قبر, میں مال لے کے آیا ہوں, میری مرضی, میں ایسے کم ناپ تول کے بیچوں یا پورا بیچوں, تیرا کیا لینا دینا اس معاملے میں؟ جب اس کا مالک میں ہوں تو میری مرضی چلے گی. لیکن یہ تو آپ اگر اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کسی کا حق مار رہے ہو. انک لانت الحلیم الرشید, اور کہا کہ تم تو بڑے شریف النفس قسم کے انسان معلوم ہوتے ہو. اور یہ تنزیہ طور پہ کہہ رہے تھے کہ تو بڑا نیک بننا چاہتا ہے, تیری نماز تجھے یہ سکھا رہی ہے کہ تو لوگوں کے کاموں میں آ کے دخل دے. اے نماز جو کٹے تو قال یا قوم, تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, ارائیتم ان کنت علی بینہ, بھلا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے, من ربی, اپنے رب کی طرف سے, ورزقنی من, اور اس نے مجھے رزق دیا ہے, عقل دی ہے, ہدایت دی ہے, ورزقنی منہ رزقا حسنا, عمدہ روزی اپنی طرف سے دی ہے حلال کی چاہے تھوڑی ہو, وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہی کام میں خود کرنے شروع کر دوں. ان اريد الا الاصلاح, میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں, مستطعت, جتنا مجھ سے ہو سکے, وما توفیقی الا باللہ, اور توفیق تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے, میں زبردستی ہدایت تمہیں گھوٹ کے تو نہیں پلا سکتا. علیہ توکلت و الیہ انیب, اور میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع لاتا ہوں. وَيَا قَوْمْ, اور اے میری قوم, لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي, دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے, اگر مجھ سے کوئی چڑ ہو گئی ہے نا تو میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق تو نہ کرو. اَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ, دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم وہی مصیبت دیکھو کہ جو پہلے قوم نوح نے دیکھی, او قوم ہود, یا ان کی نسل میں سے ہود علیہ السلام کی قوم نے, او قوم صالح, یا ان کی نسل میں سے آگے قوم صالح نے, وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط کا حشر تو تم سے کوئی زیادہ دور نہیں, تمہارے قریب ہی ہے, اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا, کیونکہ نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام تو پری ابراہیمک ہیں, اور لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے. اچھا اب دیکھیں اس میں وہی پوائنٹ کی بات, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو آپ کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے نا, کچھ عرصے بعد وہ صحیح بات بھی کرے نا تو آپ کو وہ بات بھی غلط لگنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس شخصیت سے نفرت ہو جاتی ہے. منافقین کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا, نبی علیہ السلام سے ذاتی ضد اور عناد ان کو ہو گیا تھا, کیونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, اور پھر بار بار وہ باتیں سننا پڑتی تھی تو کہتے تھے ہماری چھیڑ بنا لی. جس طرح مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری چھیڑ بنا لی ہے, بابت شاہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو کسی اور انداز میں بھی کوئی بھی ایسی بات کریں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے تو پھر اس شخص سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم اپنا بیڑا غرق کر بیٹھو, یہ تمہارے بھلے کے لیے میں کر رہا ہوں جو تمہیں سمجھاتا ہوں. ہم بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہماری شکل سے چڑ ہے نا,
آپ کو کس نے کہا کہ ہماری ویڈیو اسے شیئر کروائیں؟ آپ اسے آیت اور حدیث شیئر کروائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ضد پہ اڑے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ اس آیت اور حدیث سے بھی چڑھ جائیں گے. حالانکہ اس وقت تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا, قرآن کو تم بھی مانتے ہو, حدیث کو تم بھی مانتے ہو. پھر آپ کے اوپر حقیقت کھلے گی کہ بیسیکلی ان کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ, ان کے فرقوں کے ساتھ وہ عقیدت ہے کہ اس عقیدت کی بنیاد پہ یہ قرآن و سنت کو نہیں قبول کرنا چاہتے. جس طرح کہ قوم شعیب کیا کہہ رہی تھی کہ ہم تیرے کہنے کے اوپر اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دے. کیا تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا ہے, اور دیکھنے میں تو بڑا شریف آدمی نظر آتا ہے, اور کام تیرے یہ ہے. اور آگے جا کے پھر شعیب علیہ السلام کیسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھنا, مجھے پتا ہے کہ جو بندہ کسی کو برائی سے روکتا ہے نا, وہ پیڑا بننا ہی ہے جی, یہ نیچرل چیز ہے. اچھی اچھی باتیں کرنے والے سب کو اچھے لگتے ہیں, لیکن برائی سے روکنے والا کسی کو نہیں اچھا لگتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے بھی یہودیوں نے نکالے تھے, رومنز بت پرستوں نے نہیں نکالے, انہوں نے نکالے. کیونکہ وہ کہتے تھے تم حرام خور ہو, تم تورات کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہو, اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہو, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, سود خور ہو. تو موسیٰ کی تعلیمات تو تم نے چھوڑ دی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. تو ایک پیغمبر آگے یہ بات کر رہے ہیں تو مولویوں کو ہضم نہیں ہوئی, انہوں نے کہا قتل کرو, یہ تو دجال ہے نعوذ باللہ. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی ہوئی ہے, سب کچھ پتا تھا, پھر بھی ضد میں آگے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, شعیب علیہ السلام نے کہا میری دشمنی کے پیچھے ایسا نہ کرنا, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور استغفار کرو اپنے رب کی طرف, ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ. ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب رحمت والا ہے اور محبت پیدا کرنے والا ہے, محبت ڈال دینے والا ہے. قالوا یا شعیب, اب یہ ایک اور کانٹے کی بات آ رہی ہے. دیکھیں یہ قوم شعیب کی جو یہ تین چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو کلیریفائی کریں گی کہ بالکل ریپلیکا ہو رہا ہے ہر جگہ. پہلا کیا بہانا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے, ہم انہیں چھوڑ کے تیرے پیچھے چلے, یہ پہلا بہانا. دوسرا کہ تو بڑا سمجھدار آدمی تھا, تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا کہ تو یہ کچھ کر, ہمیں تو اس معاملے میں اختیار ہونا چاہیے, ہمارا مال ہے. تیسری چیز کہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں مجھ سے چڑ ہو گئی ہے, اس کے پیچھے اپنا بیڑا غرق نہ کرو. اب چوتھی چیز اس سے بھی حیران کن ہے. قالوا یا شعیب, انہوں نے جواب میں کہا ہے شعیب, ما نفقہ کثیرا مما تقول, ہم نہیں سمجھ سکتے تمہاری باتوں کو, بہت کچھ تم نے کہہ لیا, جو کچھ تم نے کہا ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی. آپ سمجھ تو ساری آ رہی ہے, تائیں تو جواب دے رہے ہو. سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک ایک پوائنٹ کا جواب کیوں دے رہے ہو؟ صرف جان چھڑانے کے لیے کہ بھئی یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہمیں سمجھ آتی. اچھا جو تم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے اتنی فضول باتیں, ان کی دلیل کو پتا ہے؟ جس طرح آپ کو کہتے ہیں جی ایسی تقی نہیں کہتے طریقہ, بھائی جو تم طریقہ نماز کا ہے وہ کہیں لکھا ہوا دیکھا وہ بھی نہیں ہوا, اور اوپر سے کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ آپ کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اسی تو سنے ہی نہیں. جس طرح اسی بچپن تو قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں, اور تھوڑے بزرگاں نے کہتے قرآن حدیث نہیں پڑھے آتے, تسی کتوں پڑھنا سی. تو اے شعیب جو تم باتیں کرو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کثیرا مما تقول, اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, اور ہم تجھے اپنے میں کمزور بھی سمجھتے ہیں اس حوالے سے. بڑے کم لوگ ہی تیرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں, جو ہوئے بھی ہیں وہ غریب لوگ ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا نا تو کب سے تجھے ہم نے سنسار کر دیا ہوتا, پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیتے. یہ وہ پانچویں بات بھی آ گئی جو میں نے کہا بڑی عجیب باتیں آئیں گی کہ بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ تیری باتیں بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں اور بڑا غصہ بھی آتا ہے, اور تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا ہے کہ تو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو جا, اور پھر شعیب علیہ السلام کا کہنا دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم اپنا بیڑا غرق کر لو. اب وہ اینڈ پہ جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں,
اور یہ بڑے غریب لوگ تیرے ساتھ اٹیچ ہیں, تو بڑا کمزور ہے. ہاں اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا تو کب سے تجھے قتل کر دیتے, سنسار کر دیتے, پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. وما انت علینا بعزیز, اور تو ہم پر اس حوالے سے کوئی غلبہ نہ پا سکتا. صرف تیرے قبیلے کا خیال ہے. قبائلی سسٹم میں یہی ہوتا ہے, اسی لیے انبیاء سٹرونگ قبیلوں میں پیدا ہوتے ہیں. نبی الاسلام کے پشت کے اوپر بھی تو بنو ہاشم کھڑے تھے نا. آپ کے خاندان کے وہ لوگ بھی جو ایمان بھی نہیں لائے تھے, وہ بھی نبی الاسلام کی حفاظت کرتے رہے. چچا عباس تو بعد میں ایمان لے کے آئے. تو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک ظاہر ہے وہ پورے قبیلے کے ساتھ بائیکاٹ اسی لیے کیا کہ وہ قبیلہ نبی الاسلام کا بنو ہاشم آپ کی پشت پہ کھڑا تھا. اچھا, ایک اور جگہ آئے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجھ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں کہ تو بڑا ہو کے ہماری قوم کا نام روشن کرے گا, لیکن تو کچھ اور نکلا. یعنی ظاہر ہے وہ ہوتے تو تیز ترار لوگ ہیں نا, مطلب جو بھی ڈومیننٹ لوگ ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے بڑی تیرے پہ امیدیں تھی کہ تو نے کل کو قوم کا نام روشن کرنا ہے, تو ساڑھے فرقے سے بیڑا غرق کر دیتا ہے تو. یہ وہ والی بات. قال یا قوم, تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا ہے میری قوم, ارہتی اعز علیکم من اللہ, کیا میرا قبیلہ زیادہ معزز ہو گیا اللہ سے بھی؟ یعنی اللہ سے تم نہیں ڈر رہے, تم اس چیز سے ڈر رہے ہو کہ میرے قبیلے کے لوگ میری پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے. تو اگر میری قوم کا قبیلہ جو میری پشت پہ کھڑا ہے ان کا تمہیں خوف ہے, تو اللہ جو تمہیں برباد کر سکتا ہے اس کا خوف نہیں ہے تمہیں. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اور تم نے اللہ کے احکامات کو تو پس پش ڈال دیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط, بے شک میرا رب تمہارے جو عمل ہیں انہیں اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے, اسے خوب پتہ ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ, تو اے میری قوم پھر ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین, تم اپنے کام کرو جو تم کر رہے ہو, میرا تو کام تھا سمجھانا. انی عاملون, اور میں جس دین کے اوپر ہوں میں اس پہ چلتا رہوں گا. تمہیں سمجھا دیا, اب تمہاری مرضی, اگر عذاب میں تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. سوف تعلمون, ان قریب تم جان جاؤ گے, من یأتیہ عذاب یخزیہ, کہ کس پہ آتا ہے عذاب ذلیل و خوار کر دینے والا. ومن ہوا کاذب, اور کون ہے جھوٹا. یعنی تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو نا, تمہارے ہی یہ سارے نظریات جھوٹے نکلنے, عذاب تم پہ آنا ہے. وارتقبوا, تم بھی انتظار کرو. انی معکم رقیب, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. لیکن عذاب پیغمبر نہیں لا سکتے, وہ اللہ کی مرضی سے آنا ہوتا ہے. یا اللہ لا سکتا ہے یا بابے لا سکتے ہیں, انورٹڈ کاما میں نگاہیں مار کے. ان کا نہیں, وہ اللہ کا فیصلہ ہے, جب بھی بھیجے گا. میرے پہ نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ ہے کہ نبی ان سے فرماؤ اگر میرے اوپر ہوتا کب سے تمہارا کام تمام ہو چکا ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عذاب کب آئے گا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, اور جب آ پہنچا ہمارا حکم عذاب, نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, تو ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے, ان کی قوم کے ایمان لانے والے لوگ. برحمت منا, اپنے پاس سے رحمت کے ساتھ. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ, اور پکڑ لیا ان ظالموں کو جو نافرمان تھے ایک چنگھاڑ نے, خوفناک کڑک نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. کوئی کدھر تھا نا, بس اتنی زوردار چیخ آئی کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر موت واقع ہو. یہ ہو سکتا ہے, یعنی اگر بہت بلند آواز سے ہو, اس کی وجہ سے شاک ویوز کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہیں, بلڈنگز گر جاتی ہیں. کألم یغنوا فیہا, اور اس طرح گھٹنوں کے بل ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسا کہ وہ دنیا میں کبھی ہے ہی نہیں. الا بعدا لمدین, آگاہ ہو جاؤ ہلاکت ہے مدین کے رہنے والے لوگوں کے لیے. کما بعدت
سمود جس طرح کے ہلاک ہوئے تھے قوم سمود والے، صالح علیہ السلام کی قوم، اس طرح یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔